السلام علیکم دوستوں، سٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ روز کی کہانی میں آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے عقل مند کون۔ ایک سلطنت میں ایک شہزادہ تھا جو چھوٹے قد اور بری صورت والا تھا، جبکہ اس کے دوسرے بھائی دراز قد والے اور خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے بدصورت شہزادے کو حقارت سے دیکھ رہا تھا، تو شہزادے نے یہ بات محسوس کر لی اور ادب سے کہا، ابا جان، چھوٹے قد والا عقل مند لمبے قد والا بیوقوف سے بہتر ہے، اور چھوٹی جسامت والی چیز کی قیمت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی زمانے میں بادشاہ کی ایک سخت دشمن سے جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے لشکر صف باندھے ہوئے لڑائی کے منتظر تھے۔ سب سے پہلے بادشاہ کی طرف سے لڑنے کے لیے نکلنے والا یہی شہزادہ تھا، اور یہ کہہ رہا تھا، میں جنگ میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، بلکہ لڑ کر جان دینے والوں میں سے ہوں۔ یہ بات کہہ کر دشمن کے سپاہیوں پر زوردار حملہ کر دیا اور دشمن کے چند بڑے آدمیوں کو قتل کر دیا۔ چونکہ دشمن کے سپاہی بہت زیادہ تھے اور بادشاہ کے کم، تو بادشاہ کے سپاہیوں کی ایک جماعت نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ شہزادہ نے یہ دیکھ کر ایک زوردار نعرہ لگایا اور ان کو غیرت دلائی کہ بزدل نہ بنو، بہادروں کی طرح لڑو۔ شہزادے کی یہ بات سن کر ان کی غیرت جاگ اٹھی اور ایک مرتبہ مل کر ایسا حملہ کیا کہ دشمن کے سپاہیوں کے پیر اکھڑ گئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے لشکر نے کامیابی حاصل کر لی۔ بادشاہ نے اپنے اس شہزادے کو پیار کیا اور گلے لگا لیا، اور سمجھ گیا کہ میری حکومت کا صحیح اور مضبوط وارث یہی ہے، نہ کہ دوسرے شہزادے۔ اسی لیے اس شہزادے کے لیے ہر دن محبت اور شفقت بادشاہ کی طرف سے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اسے اپنا جانشین بنا لیا۔ یہ دیکھ کر شہزادے کے دوسرے بھائی حسد کرنے لگے اور ایک روز اس کے کھانے میں زہر ڈال دیا۔ اللہ کی شان! شہزادے کی بہن نے بالا خانہ کی کھڑکی سے یہ دیکھ لیا اور کھڑکی پر ہاتھ سے کھٹ کی۔ شہزادہ سمجھدار تھا، سمجھ گیا اور اس نے کھانا نہ کھایا اور کہا، یہ بات ناممکن ہے کہ اچھے لوگ مر جائیں اور برے لوگ ان کی جگہ حاصل کر لیں۔ پھر بادشاہ کو بھائیوں کی اس حرکت کی خبر دی۔ بادشاہ نے ان شہزادوں کو ڈانٹا اور سزا دی۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو ملک کے مختلف شہروں کا حصہ دار بنایا، جس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ فائدہ: مشکل وقت میں اگر عقل مندی سے کام نہ لیا جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے، اور عقل مند ہونے کے لیے خوبصورت ہونا، قد کا لمبا ہونا بالکل ضروری نہیں۔ لہٰذا آپ بھی ہر کام عقل مندی اور سوچ سمجھ کے ساتھ کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی عقل مند کون۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کہانی میں چھپا مقصد اور پیغام بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔